ابھی کچھ دنوں پہلے وقف ترمیمی بل کو لے کر کے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے صدر نصر الدین چشتی نے آج تک نیوز چینل کو ایک انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وقف امینڈمنٹ بل پاس ہونا چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وقف میں تبدیلی یہ وقت کا تقاضا ہے۔ نصر الدین چشتی نے کیا کچھ کہا، پہلے آپ اس کو سن لیجئے۔ دیکھیے، بنا بل دیکھے مخالفت کرنا تو بے ایمانی ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں اور آپ قوم کو گمراہ کریں گے مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت ہے۔ بالکل آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل جو درگاہوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ اس بل کا ویلکم کرتی ہے۔ ہماری ایک موسٹ اویٹڈ ڈیمانڈ تھی، ہم نے پہلے بھی کئی میمورنڈم دیے، اور ہم نے نہیں، کئی آرگنائزیشن ایسی میں ان کے نام بتا دوں گا آپ کو اگر ضرورت پڑی تو، انہوں نے میمورنڈم دیے کہ وقف ایکٹ میں امینڈمنٹ ہونا ضروری ہے۔ اور درگاہیں سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہیں۔ کون کیا کہتا ہے آرگنائزیشن مجھے نہیں معلوم، اگر آپ سروے کرائیں گے تو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر وقف کے درگاہیں ہیں اس دیش کی۔ زیادہ تر پراپرٹی بلونگ ٹو دی درگاہ، اور ہمیں معلوم ہے کیا دشواری آتی ہے ایکٹ سے، وقف ایکٹ سے کیا پرابلم آ رہی ہے، اور وقف کیسے بیجا استعمال کیا، کس طریقے سے پریشان کیا، ہم لوگ وکٹم ہیں اس کے۔ اور ہم سرکار جو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے سرکار کی منشا صاف ہے، اور سرکاریں ہمیشہ دیکھیے قوم کی اپنی عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ قانون آتے ہیں تو پبلک کے انٹرسٹ میں آتے ہیں۔ اس انٹرویو میں انہوں نے دو باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی کہ وقف بورڈ کو لے کر حکومت کی نیت صاف ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ ایسی بہت سی خانقاہیں ہیں جو وقف میں ترمیم چاہتی ہیں، جس کے لیے ایسی خانقاہوں نے میمورنڈم اور اپلیکیشنز بھی دیے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ انہوں نے نام بتانے سے پرہیز کیا۔ وقف بورڈ کے تئیں حکومت کی نیت کتنی صاف ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ فی الحال چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے اور شیئر کرتے رہیں۔ مزید دوسری خبروں کے لیے آپ newsg24.in پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ آج تک کو دیے اس انٹرویو میں نصر الدین چشتی کی چاہے جو نیت رہی ہو، لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ وقف بورڈ پر ممکنہ حملہ صرف حکومت کی سازش نہیں ہے، بلکہ اس میں ملت اسلامیہ ہند کے میر جعفر میر صادق صفت خانقاہوں کے رول سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو خانقاہیں اسلام کی سربلندی کے لیے جانی جاتی تھیں، اب وہی خانقاہیں وقف بورڈ کے سودا پر آمادہ ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ملک کی ساری خانقاہیں اس سازش میں ملوث ہوں۔ کچھ خانقاہیں ایسی بھی ہیں جو وقف کو بچانے کے لیے سرگرم بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ ملت اسلامیہ ہند وقف کو بچا پائے گی یا نہیں۔ فی الحال وقف ترمیمی بل پاس ہو یا نہ ہو، لیکن وقف کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی مہم تیز ہو چکی ہے۔ ابھی تازہ معاملہ اجمیر درگاہ سے متعلق ہے، جہاں ہندو سینا کے راشٹریہ ادھیکش وشنو گپتا نے کورٹ میں ایک یاچکا داخل کر کے اجمیر میں واقع خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ کو ہندو مندر گھوشت کرنے کی مانگ کی ہے۔ ہندو سینا نے اپنی عرضی میں درگاہ کے ASI سروے کی مانگ کرتے ہوئے پورے درگاہ پریسر کو سنکٹ موچن شیو مندر گھوشت کرنے کی مانگ کی ہے۔ اب اس معاملے میں 10 اکتوبر 2024 کو کورٹ میں سنوائی ہے۔ اس پورے معاملے میں کورٹ کیا کہتا ہے، یہ بات جاننا کافی اہم ہوگا۔ کورٹ اس پورے معاملے کو کیسے لے گا، اس پر بات نہیں کی جا سکتی۔ البتہ گیان واپی مسجد معاملے کو نظیر بنا کر اس مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے، جہاں ورشف پیلس ایکٹ 1991 کے باوجود نہ صرف گیان واپی مسجد کا سروے ہوا بلکہ وہاں پوجا ارچنا کی اجازت بھی دی گئی۔ اس لیے ورشف پیلس ایکٹ 1991 سے زیادہ امید لگانے سے پہلے آپ میری ایک پرانی ویڈیو کا یہ کلپ دیکھ لیجئے۔ آپ کے جان کی قیمت تو پہلے ہی جانوروں کے جان سے بھی سستی ہو چکی ہے، اور جس دن 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی جنمستھلی کی بے بنیاد جنم کنڈلی کھلے گی، اس دن تمہاری ایک بھی مسجد اور عبادت گاہ محفوظ نہیں بچے گی، چونکہ تمہارے پاس ملک میں 33 کروڑ مساجد نہیں ہیں۔ اس لیے تمہارے بزرگوں کے مزارات اور مدارس بھی اس کے زد میں ضرور آئیں گے۔ اس پر بھی تسلی نہ ہوئی تو تمہارے گھر بھی تم سے چھین لیے جائیں گے اور تم اف تک نہیں کر پاؤ گے۔ حالات کا تجزیہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں نے اگر جلد ہی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو مسلمانوں کی حالت روہنگیائی مسلمانوں کے جیسی ہونے والی ہے۔ دھیان رہے، ورشف پیلس ایکٹ 1991 سے بھی بہت امیدیں مت لگانا، کیونکہ جو قانون کل بنا تھا اس میں ترمیم اور تنسیخ ابھی بھی ممکن ہے۔
اس لیے بیجا امید پالنا مسلمانوں کی حماقت ہی ثابت ہوگی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حکومت میں نہ رہنے والی قوم کی حیثیت ایک غلام سے زیادہ نہیں ہوتی، اور غلام قومیں اپنے لوگوں کی لاشیں تو ڈھو سکتی ہیں لیکن اپنی قسمت کے فیصلے خود نہیں کر سکتی۔ اس لیے دل اور دماغ کو غیروں کی سیاسی غلامی سے پاک کیجیے اور ملک میں ملی سیاسی قیادت کو فروغ دیجیے۔ یہی پولیٹیکل امپاورمنٹ ہی مسلمانوں کے ہر درد کی دوا ہے۔ میری اس کلپ کو دیکھ کر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس ویڈیو میں میری طرف سے کہی گئی ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت عوام نے میری باتوں کو توجہ نہیں دی، اور پوری امید ہے کہ اس مسئلے پر بھی پرانی روایت قائم رہے گی۔ میری بات کو چھوٹا منہ بڑی بات کہہ کر ٹال دیا جائے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میں جن ممکنہ طوفانوں سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں وہ باتیں آپ کو کوئی بڑا صحافی یا سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹر کبھی نہیں بتائے گا۔ اور اگر آپ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میرا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج جب پبلک فگر میں تبدیل ہو جائے گا تب آپ میری باتوں پر دھیان دیں گے، تو یقین مانیں ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو لگاتار رپورٹ کیا جا رہا ہے، جس سے میری ریچنگ بڑھ نہیں پاتی۔ اب تک متعدد بار مجھے ریسٹرکٹڈ بھی کیا جا چکا ہے۔ ابھی بھی میرے فیس بک پیج کا ریکمنڈیشن اسٹیٹس سسپینڈڈ چل رہا ہے، اس لیے میرے پیج یا چینل کے بڑے ہونے کا انتظار نہ کیجیے۔ ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کی محنت رنگ لائے اور بات زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں مدد مل سکے۔ فی الحال سوال یہ ہے کہ ورشپ پیلس ایکٹ 1991 قائم ہے اور وقف ترمیمی بل ابھی پاس نہیں ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے مزارات، عیدگاہ، قبرستان اور مساجد پر قبضہ کرنے کی ہوڑ لگ چکی ہے۔ تو کیا وقف ترمیمی بل پاس ہونے کے بعد آپ اپنی ان عبادت گاہوں کو بچا پائیں گے؟ میری اس بات کو سنجیدگی سے سوچیے گا ضرور۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔